بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام محمد سلیمان خان ہے اور میں آپ کے سامنے کتاب ڈیڈی، جس کے مصنف ہیں بریگیڈیئر عامر زاہد خان، جن کا قلمی نام ازخ ہے، پیش کر رہا ہوں۔ یہ کتاب کیوں لکھی گئی؟ تو جی ناظرین، بریگیڈیئر عامر زاہد خان لکھتے ہیں کہ یہ کتاب کیوں لکھی گئی؟ تو جواباً بھی سوال ہے کہ کیا واقعی یہ ایک کتاب ہے؟ چلیے، اگر اس کو کتاب مان بھی لیں تو یہ جاننے کے لیے کہ یہ کتاب کیوں لکھی گئی، یہ جان لیجئے کہ یہ کتاب کیوں کر لکھی گئی۔ یہ کتاب رات کے وقت بستر پر بیٹھ کر مطالعے کے گوشے میں، ایئرپورٹ لاؤنج میں فلائٹ کا انتظار کرتے ہوئے، ریل کے سفر کے دوران اور موسم گرما کے دوران طوالت آمیز دفتری اوقات کے تعطل شدہ لمحات جو عموماً رات دیر گئے تک ہو جاتے ہیں میں گاہے بگاہے لکھی گئی ہے، بلکہ لکھی کیا گئی ہے، اندر سے باہر منتقل کی گئی ہے، جیسے سراہی کے اندر موجود مشروب کھلی سطح پر انڈیل دیا جائے یا خوشبو کی شیشی کھول کر رکھ دی جائے۔ اس طرح یہ خود بخود اندر سے باہر نمودار ہو گئی ہے کہ یکدم محبت و انسیت الفاظ کا روپ اختیار کر کے صفحات پر منتقل کی گئی ہے۔ یہ کتاب بچوں کے لیے لکھی گئی ہے، اپنے بچوں کے لیے، سب بچوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے، ہر عمر کے بچوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ ڈیڈی کے 7 بچوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ڈیڈی کے ہزاروں شاگردوں کے لیے، شاگردوں کے بچوں کے لیے، ڈیڈی کے دیگر شناسہ حضرات کے بچوں کے لیے، ہر ڈیڈی کے ہر بچے کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، ہر بچے کے باپ کے لیے، خود آپ کے لیے بھی، کہ آپ بھی تو اپنے ڈیڈی کے بچے ہیں نا۔ یہ داستان یا سوانح حیات نہیں، یہ ایک سطری خاکہ ہے۔ اس میں رنگ اپنی مرضی سے بھر لیجئے، لیکن یہ خاکہ داستان گوئی، لفاظی، ادبی مصلحت اور روایتی عقیدت کے بجائے سچی اور محبت کی لکیروں سے بنایا گیا ہے۔ ڈیڈی کی ذات کے بے شمار گوشے ہیں، ہر شخص کی ذات کے بے شمار گوشے ہوتے ہیں، ہر ذات واقعات سے بھرپور ہے، لیکن ڈیڈی کے زندگی بجائے خود ایک واقعہ ہے، خوشگوار واقعہ۔ حوالہ جاتی واقعوں اور مبالغہ آمیز قصوں سے ہر ممکن اجتناب کیا گیا ہے اور سیدھا اسلوب اختیار کیا ہے۔ اگر اس خاکے میں آپ کو اپنے ڈیڈی کی جھلک نظر آئے تو سمجھ لیں کہ مقصد پورا ہو گیا۔ اپنی یا کسی بہت ہی عزیز کی سوانح لکھنا اور لگی لپٹے بغیر سچ لکھنا کتنا مشکل کام ہے، اس کا مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا ہے۔ ایک عام قاری یہ توقع کرتا ہے کہ ہر سوانح حیات حیرت انگیز واقعات اور چٹ پٹے قصوں سے بھرپور ہو۔ گو کہ ڈیڈی نے بہت ہی سادہ اور عام سی زندگی بسر کی، تاہم اس کو روایتی اور مروجہ انداز تحریر میں قلم بند کرنا اتنا آسان نہیں جتنا بظاہر دکھائی دیتا ہے۔ کتاب کا مقصد کسی قسم کی مبالغہ آرائی کے ساتھ قاری کو متاثر کرنا نہیں، بلکہ اسے طرز زندگی اور اسلوب کی طرف متوجہ کرنا ہے جو کہ ایک سیدھا سادہ شخص اختیار کرتا ہے۔ ڈیڈی کے سادہ سے مذہبی رویے کو ان کے اور خدا کے درمیان چھوڑتے ہوئے امید کی جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں مروج غیر ضروری احتساب سے اجتناب کیا جائے گا۔ اس کتاب کے لکھنے کے لیے میں کچھ لوگوں بلکہ بہت سے لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کے بغیر یہ ممکن نہ تھا۔ سب سے پہلے امی کا، جنہوں نے مجھے جنم دینے کے علاوہ بچپن میں ہی تعلیم کے زیور سے اور ادب کے جواہر پاروں اور موتیوں سے روشناس کروایا۔ اپنے بہن بھائیوں کا کہ وہ بھی امی اور ڈیڈی کے بچے ہیں۔ اپنی بیوی بچوں کا کہ کتاب لکھنے کے دوران مجھے مشورے دیتے رہے اور میرے ہر طرح سے معاون و مددگار رہے۔ ان تمام عزیز و اقارب کا جو ڈیڈی شناس ہیں، ڈیڈی کی عزت ان کی پیٹھ پیچھے بھی کرتے ہیں۔ ریلوے ہائی اسکول، اس کے اساتذہ، عملے اور طلبہ کا جہاں ڈیڈی نے 32 سال بحیثیت ہیڈ ماسٹر گزارے، اپنے دوستوں خصوصاً
عشرت علی خان صاحب کا، اس لیے نہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب حیدرآباد میں میرا ذکر خواہ کر کے مجھے ممنون کیا، چنانچہ مجھ پر لازم ہے کہ جہاں اس کتاب میں ڈیڈی کے حوالے سے حیدرآباد کا ذکر کیا گیا ہے وہاں میں جواباً اور خاطر خواہ شکریہ بھی ادا کروں، بلکہ اس لیے بھی کہ مجھے ہمیشہ ان کی رہنمائی اور تعاون حاصل رہا ہے اور میں اس سے مستفید ہوتا رہا ہوں۔ افتخار صاحب پیراماؤنٹ پرنٹنگ پریس کے مالک اور میرے دوستوں شمیم انصاری اور چودھری نظام اور خلیل بلوچ صاحب کا خصوصاً شکریہ، ان حضرات کی محبت اور حوصلہ افزائی یکجا ہوئی تو آج یہ صفحات ایک کتابی شکل میں آپ تک پہنچے ہیں۔ شہر حیدرآباد کی جانی پہچانی مشہور ادبی شخصیت محترم عنایت علی خان ٹونکی اور محترم عین الحقی کا کہ کمال شفقت سے انہوں نے میری نہ صرف حوصلہ افزائی فرمائی بلکہ الفاظ کی نوک پلک بھی سنواری۔ بیگم و جنرل ہمایوں خان بنگش اور بیگم و جنرل ایس پی شاہد کا کہ انہوں نے نہ صرف ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی بلکہ ڈیڈی اور اس کتاب کی خیریت پوچھتے رہے ہیں۔ اپنے چھوٹے بھائی عاصم کے تعاون کا خصوصاً شکریہ کہ کتاب کی اشاعت کے لیے اس نے ویسٹرن یونین ذریعہ استعمال کیا، اور صوبیہ کا جس نے کتاب چھپنے سے پہلے ڈیڈی کو پڑھ کر سنائی، اور سب سے بڑھ کر خود ڈیڈی کا کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ شکریہ ڈیڈی۔